قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید لقد من اللہ علی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وعترته أجمعين. ایک آواز کریں گے جی، ایک کو بالکل بند کر کے ایک آواز اور سادہ آواز کر دیجئے، تھوڑی سی آواز کھول دیجئے، یہاں پر آپ نے آواز رکھنی ہے. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی انجمن میلاد نے میلاد کمیٹی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا ہے. اور یہ میلاد چوک رحیم یار خان شہر یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رونق کے ساتھ سجا ہوا ہے اور عاشقوں کا یہاں ہجوم ہے. علاقہ بھر کے جید علماء، سادات، سیاسی اور سماجی شخصیات اس خوبصورت جلسے میں جو پورے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ کریم ان سب کی حاضریاں بھی اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص جتنے بھی میری ملت کے علماء یہاں پر جلوگر ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے. بالخصوص علامہ مفتی محمد رضوان صاحب سعیدی، حضرت علامہ قاری محمد شکیل صاحب قادری، عزت مآب قاری محمد کاشف صاحب سعیدی، جام لیاقت علی صاحب، ہمارے مولانا مہر الدین صاحب، سید فہیم شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی خلیل احمد محل صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان خصوصی میاں عامر شہباز صاحب، ہمارے بھائی چودھری انوار الحق نجمی صاحب، عزت مآب یاور اشفاق صاحب، ہمارے بھائی میاں نوید حیات صاحب و دیگر جتنے بھی احباب محبت و مودت یہاں تشریف لائے ہیں. میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب اور حضور کے مہمان ہیں ان سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ آپ بیٹا یہاں بیٹھ جائیں، بیٹے آگے جگہ نہیں، بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہو جائیں یہیں پر، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ یہیں تشریف فرما ہو جائیں. اور درخواست یہ ہے کہ آپ توجہ کریں گے، اور توجہ کے لیے موبائل کو جیب میں ڈالنا ضروری ہے. یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، یہ ہمارا تجربہ ہے. مشورہ مان لیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں مانیں گے تو تقریر تو ہم نے پھر بھی کرنی ہی ہے. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو بھی یہاں پر مبلغ خطیب اور عالم آ کے گفتگو سنائے آپ حضرات توجہ سے سنا کریں، چونکہ فتنوں کا دور ہے. اٹھتے ہوئے سلگتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینا مقصد ہوتا ہے، اور آپ کے اذہان کو ان فتنوں سے دور کر کے مدینے کے نور سے بھرنا مقصد ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہوگی، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اس میں ہر طرف رونق اور بہار ہوتی ہے. آپ اپنے شہر رحیم یار خان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسی بہار ہے، میلاد چوک ہے، اور یہاں پر مطلب کیا سیاست، کیا صحافت اور کیا مذہبی لوگ اور کیا ہماری سرکاری مشینری، جملہ ایجنسیز اور جملہ ادارے، وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی شاباش اور داد تحسین ہے کہ جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے لیے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر سیکورٹی کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، مہمانوں کا ویلکم بھی کرتے ہیں اور حفاظت بھی پوری کرتے ہیں. اللہ کریم ان سب کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آئیے میں بیٹا موبائل جیب میں ڈال لیجئے، ادھر دیکھیے آپ ذرا، میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ زیادہ دیں گے. آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. دوستانی عزیز، جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. درود پاک کی کثرت فرمایا کیجئے. یہ تو مہینہ ہی میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر
ان خوبصورت لمحات کا استقبال فرمایا کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. یاد رہے یہ سادہ مفہوم میں نے عرض کیا اور یہی بنتا ہے جو فقیر عرض کر رہا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے تیسرے پارے میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی چیز دے دو تو پھر احسان نہ جتلایا کرو. یہ اللہ نے خود منع فرمایا. اور ہمیں کیا کہا؟ احسان جتلاؤ گے تو ثواب کم ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا. اس واسطے کسی کی مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، آپ نے کچھ بھی کیا ہے تو آپ بعد میں اس کو احسان نہ جتلائیں. اور ادھر دیکھیے گا، یہ جملہ بڑا باریک ہے اس لیے میں نے کہا ادھر دیکھیے گا. احسان جتلانے سے ایک تو ثواب چلا جاتا ہے اور دوسرا سامنے والے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اس کی نظر جھک جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار بار بار مجھے شرمندہ کرتا، میں تینوں فلانی شے دیتی تھی، میں فلانی جگہ سے تیری مدد کیتی تھی. اب ذرا جملے کا لطف یہاں سے لیجئے گا. اللہ نے جب احسان جتلایا نا تو اللہ نے احسان جتلا کے قسم خدا کی ہمارے نظروں کو نیچا نہیں کیا، ہمارا سر فخر سے مزید بلند کر دیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. تو یہ احسان ایسا ہے کہ جس کو جتلانے کے بعد بھی ہمارا سر نیچا نہیں ہوا، ہمارا سر مزید اونچا ہوا. اس لیے احسان جتلانا یہاں بنتا تھا. اور دوسری بات بھی، آپ بڑی باتیں سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطباء سے، نقیبوں سے کہ عشق کی گل بھی سنو. اے ساڈے کو بھی سن کے دیکھ لو، اینا لمبا صبر کر کے آئے ہیں، اے عشق کی گل بھی سنیا رے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں احسان جتلانا بنتا تھا. کہا کیوں؟ فرمایا اپنا محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا، اللہ نے اپنا حبیب تمہیں دیا ہے، احسان تو جتلائے گا نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ نے اپنا حبیب عطا کیا ہے تو احسان جتلانا تو بنتا ہے. اور یہاں پر یہ پیغام فقیر کی جانب سے یہ ہے، اللہ نے یہ جو اپنا حبیب عطا فرمایا اور یہ احسان جتلایا تو اس میں ایک پیچھے راز ہے. وہ یہ ہے کہ اب ایزی نہ لے جانا، میرے حبیب کی تعظیم بھی پوری ہو، توقیر بھی پوری ہو، ذکر بھی پورا ہو، اس لیے احسان جتلایا جا رہا ہے. تو یار اپنا محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا، اللہ نے تو اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا ہے، اس واسطے احسان جتلایا. اور پھر تیسری بات سنیے گا، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے حق میں، بڑے بڑی نعمتیں ہیں، احسان ہے اللہ کے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں ویسے ہی رہیں. بس اوقات وہ ہمارے مخالف بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن یہ بھی کمی نہیں کرتا ہماری خدمت کرنے میں. لیکن ایک وقت آئے گا، یہ قرآن مجید سورہ یاسین میں اس طرح پاؤں، اسی طرح آنکھیں، اس طرح جسم. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کی آنکھیں، ان کا جسم بولے گا کہ یہ بندہ کہاں گیا، کیا گناہ کیا. یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن یہ ہمارے مخالف ہو سکتی ہے. غور سے سنیے گا، جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، وہ جب آئے تھے تو تب بھی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب نبی پاک معراج پر گئے تو تب بھی ہماری خیر کو طلب فرمایا. میرے حبیب جب اپنے روضہ اقدس میں گئے، حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں آخری بندہ تھا قبر مصطفیٰ سے نکلنے والا. میں نے کہا جاتے جاتے ذرا کپڑا ہٹا کے ودھا کے مکھڑے کا دیدار نہ کر لوں. وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو لبہائے انور ہل رہے تھے تو آپ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. وہ قبر میں گئے تو تب بھی ہمارا ہی خیال محبوب نے رکھا ہے. اور اس جملے کا بھی لطف بڑا عجیب ہے، اگر آپ نے محسوس کیا تو میں سمجھ جاؤں گا. ہم جب مر کے قبر میں جاتے ہیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، اگر وہاں بھی لجپالی کرنے آتے ہیں تو مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اب اس جملے کو مزید میں جیسے کہتے ہیں رنگ بھر لوں، وہ یہ ہے سجنا آج لوگ کی پوچھتے ہیں میلاد کون کرے، تینوں تیرے لہجے کی دس دے ماں. میں نے کہا وہ محبوب وہ جب آئے تب بھی ہماری خیر مانگی، معراج پہ گئے تو تب بھی ہماری خیر مانگی، اپنے روزے میں گئے تو تب بھی، ہم قبر میں جائیں تو تب بھی، حشر میں آئے تو تب بھی ہماری خیر مانگے.
नबी का फिर मातम नहीं बनता, मेरा चंद मिलाद ही बनता है। इस बात से बात समझने की कोशिश करें। आज लोग बड़े सादा से बात करके चले जाते हैं कि मिलाद हम क्यों करें। इस जुमले का जवाब भी जरा सुनिएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि हम मिलाद क्यों ना करें। नहीं तवज्जो फरमाई ना आपने, जरा और नहीं फरमाया। दोबारा फिर दोहराता हूं नजमी साहब, जुमला ये है मिलाद क्यों करें। मैं कहा कमाल है, जुमला बनता ही नहीं है मुसलमान वास्ते। कहता क्या बनता है? मैंने कहा जुमला ये बनता है मिलाद क्यों ना करें। क्यों ना करें भाई, वजह क्या है, मसला क्या है भाई यार बताओ। कुरान में कहां मना है, हदीस में कहां मना है, बताओ किसने मना किया है। अब ये मिलाद हम आप कहते हैं क्यों ना करें, तो आपके पास क्या दलील है? तो मैंने क्या क्या इतना शऊर भी नहीं है। मुस्लिम शरीफ में और दीगर कुतुब में हदीस है, मेरे नबी हर सोमवार का रोजा रख के अपना मिलाद खुद सेलिब्रेट फरमाया करते थे। मेरे नबी ने तो अपना मिलाद खुद मनाया हुआ। तो जब नबी मनाए मैं क्यों ना मनाऊं, अपने महबूब का मिलाद। अब यहाँ पर एक बात आपको और भी बात कर दूं, वो जो जेल में कमरे में बंधा हुआ बंदा है, उसको किसी ने माजरत के साथ, ये हमारा हक बनता है कि हम हर फितने का रद्द करें, उसको ना किसी ने पर्ची लिखी। वो कहने लगा जी मिलाद करना चाहिए, और साथ में अपने चमचे होते हैं ना जिनको पर्ची लिखी जाती है, वो जी सुन्नी कहते हैं कि नबी पाक ने रोजा रख के अपना मिलाद सेलिब्रेट किया है, तो लिहाजा ये दलील है मिलाद शरीफ की। तो आगे से पता क्या कहता है, ये लोग हैं जो तुम्हें हजूर से दूर करते हैं, और फिर बंधे हुए भी तो कमरे में है ना। हम मर्दे मकान नहीं है, हम मर्दे मैदान हैं। समझो कीजिए, इस वासी मैदान में आके बाहर, मकान में तो बंदा बकबक कर लेता है, लेकिन जुमला सुनिएगा। वो कहते हैं क्या जी हदीस पे है, अब जैसे उसका एक स्टाइल है जाहिलाना यतीमाना बोलता है, कहता नहीं वो देखो हदीस पे है ते नबी पाक ने ते रोजा रख के मिलाद मनाया, ते तुसी भी रोजे वाला मिलाद मनाओ, तुसी जलसे ते जलूसा ते लैटा ते झंडे एक ही हुंदा है। अब वो सामने वाले जो चमचे होते हैं वो कहते हैं देखा अली भाई ने, मिर्जा साहब ने कैसी बात कही है। तो मैंने कहा बड़ा भी इंजी करता सी, जे छोटे ने कर ली तो फिर क्या मतलब। यहाँ पर भाई अल्लाह आपको बरकत दे। तो मैंने कहा क्या मसला क्या अल्लाह के बंदे, वो ये तो बड़े बड़े आए जो नहीं चल सके, वो बचिया तू तो शाही कोई नहीं है। समझ आ रही है। अब जरा ये बात भी सुनिएगा। मैंने कहा अब जरा इस बंदे, मैंने इसलिए कहा था कि ऐसे लोग जाहिल होते हैं। अब ये कह रहा है कि तुम मिलाद रोजा रख के कर लो, आगे क्यों बढ़ते हो। तो मैंने कहा अगर कोई आज का बंदा उठ के कहे कि जितने हम जिहाद करते हैं ये हमारी फौजें बॉर्डर पर खड़ी हैं, वो कोई भी बंदूक और गोली ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर और ये बम अपने साथ न लेके जाए, चूंकि ये ज्यादती कर रहे हैं। नबी पाक के दौर में जो जिहाद था वो तो तीर तलवार नेज़े का था, तो ये तो आगे बढ़ रहे हैं, ये ज्यादती हो रही है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये बंदा पागल है, यतीमुल इल्म है, यजीदुल फिक्र है, खबीसुल नस्ल है, इसको पता ही नहीं है कि दौर बदल गया, असरा बदल गया, दुश्मन की स्ट्रेटेजी बदल गई, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। कहता ये बात तो ठीक है। मैंने कहा मेरी जान, अगर जिहाद के लिए जमाना बदलने से स्ट्रेटेजी बदल सकती है, तो मिलाद के लिए भी जमाना बदलने से स्ट्रेटेजी बदल सकती है। समझ आ रही है मेरे सजनानो? अब जरा तवज्जो के साथ आप बैठेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा मेरी जान। ये क्या बात हुई कि तुमने जनाब मिलाद करना है तो रोजा रख के कर लो, बाकी तुम नहीं कर सकते। ये किसने कहा है? अल्लाह के बंदे। फिर जिहाद वैसे कर जैसे उन्होंने किया था, फिर मकान वैसे बना जैसे उनके थे, मस्जिद वैसी बना जैसे उनकी थी। मैंने कहा उस वक्त तो कुरान भी किताबी सूरत में नहीं था, तो क्या जवाब दोगे? तो मैंने कहा ये तो जिहालत वाली बात है, इसका तो फिर जवाब ही किसी के पास नहीं। क्या करिए, बदलते जमाने के साथ अगर कोई चीज नबी के दौर में हो, अगर उसकी शक्ल बदल जाए तो मसला नहीं होता। तो मैंने कहा फिर मिलाद की असल तो है, अगर शक्ल बदल गई तो अब शक्ल क्यों बदल रही है? नहीं बदलनी चाहिए। मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे जाहिल आते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने हमारी भी तो ड्यूटी लगाई है, नौकरी हमने भी तो पेश करनी है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों ना मनाएं? मेरे नबी ने खुद अपना मिलाद सेलिब्रेट किया हुआ है। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है हजरात, सारे दोस्त मेरी तरफ तवज्जो कीजिए ताकि आपको लुत्फ आए।
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تک نہیں آئے تھے، میں ہر بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں، غور سے بڑی بات سنیں، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیوی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور جب کوئی گناہ کرتا اس کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا، اور پھر باغ نہیں آتا تھا تو باندر سور خنزیر بنتا تھا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، لیکن سنیے گا، جب میرے حبیب آئے آپ نے اس معاشرے کو کیسے بدلا؟ آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، کس نے اعلان کیا؟ میرے نبی نے آ کے اعلان کیا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے کس نے بچایا؟ میرے نبی نے بچایا ہے۔ بیویوں کو کس نے عزت دی؟ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے عزت مرحبت فرمائی۔ اور پھر ادھر دیکھیے گا، میرے نبی پاک نے فرمایا میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آنا چاہیے، میری امت کے چہرے نہیں بگڑنے چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا ربا سونیا ہوں انہوں نہیں دیکھنا ہوں، مینوں دیکھنا ہے۔ یہ ہے بات، اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے عزیزو۔ اب یہ وہی بات کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ میں نے کہا جو بندہ نہیں مانتا میں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میری جان، نبی پاک کا میلاد وہ کرے جس کے ماں باپ کو عزت ملی ہے حضور کے آنے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک کا میلاد وہ کرے جس کی بیٹی کو عزت ملی ہے حضور کے آنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا میلاد وہ کرے جس کی گھر والی کو عزت ملی ہے حضور کے در سے۔ بڑی بات کی، اور اگلی بات بالکل آہستہ بولوں گا، فکری بات ہے۔ نبی پاک کا میلاد وہ کرے جس کا چہرہ بھی سلامت ہے، گناہوں پر پردہ بھی پڑ گیا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس کو چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرے۔ اور پھر میں اگلی بات بھی بتاؤں، یہ تو ایک اگلی بات تھی کہ میلاد ہم کیوں نہ کریں یار، جن کے صدقے میں ہمارے ماں باپ، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر والے، ہمارے چہرے ہمارے گناہوں پہ پردے پڑ گئے۔ بتاؤ اس نبی کا ہم نے جشن نہیں کرنا تو پھر کس کا کرنا ہے؟ اگلی بات بھی سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانوں، یہ بات اگر ناجائز ہوتی نا کہ نبیوں کا میلاد تم بیان نہیں کر سکتے، سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن شریف کا مطالعہ کر کے دیکھیں، 5 سے 6 نبیوں کی ولادت بائی ڈیٹیل اللہ نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمائی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ سارا قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ ان کی ولادت کا ذکر قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع پڑھیے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بائی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے پرورش پائی، سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ جو فرما رہے سارے حضرات، میں بات یہ کرنے لگا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا، میرا مستدل اور میرا جو استدلال ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر نبیوں کا میلاد بیان کرنا منع ہوتا تو میرا رب خود ہی نہ بیان کرتا۔ سین کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور اگر اللہ نے خود بیان کیا ہے، میں نے کہا باقی سب کا بیان ہو سکتا ہے، سارے نبیوں کے امام کا میلاد کیوں نہیں بیان ہو سکتا ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ تو اس واسطے اس دور میں ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے کسی پہلو پہ بات کرتے جس سے ہماری تربیت ہوتی، لیکن اس قوم کو اتنا الجھا دیا گیا کہ ان کو گھنٹہ گھنٹہ ہمیں دلیل دے کے بتانا پڑتا ہے کہ میلاد کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت۔ کیسا دور آ گیا! اور اللہ کی قسم افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب اعتراض کرنے والے نے داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اور وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار حضور دا میلاد کیتے نہیں ہے۔ میں کہا تیرے جمن تو بہتر سی کوئی وٹا آ جاندہ۔ غیرت والی آواز نکالو نا، سمجھ آ رہی؟ تیرے شرم پہ یا نہیں آندہ پہ؟ اور ادھر دیکھیے، یہی بندہ جو بک بک کرتا ہے نبی پاک کے میلاد پر، جب اپنا بیٹا پیدا ہوتا ہے، میں ابھی 4 من مٹھائی بنڈی ہے کہ میں کہا تیرے پتر دی خوشی ہو سکتی ہے، جے صدقے سارا جہاں بنے اس محمد دی خوشی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو میرے عزیز میرے دوست، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان کرنے اور واقعات بیان کرنے سے چڑ ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھا پھر جاہلانہ اعتراض کیسے ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے حضرات یہاں زیادہ بیٹھے، میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص اہل سٹے،
وہ جی نبی پاک آئے تھے تو گئے بھی تو ہے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہا آن دی خوشی اسی کر لی جان کا غم تو کر لے کوئی تک کرنا کلمہ کوئی نہیں پڑیا تو چلو کوئی تو کر لے کوئی جیسی کر لینے ہیں وقت خدا کیا خوف کرو یار. اور ویسے یہاں محبت کا جواب دینے لگا ہوں اور چیک کرتے ہیں آپ کا نظارہ کہاں ہے. میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے. میرا کل بھی زندہ تھا میرا آج بھی زندہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کو؟ بیٹا موبائل سے نکل گیا موبائل جنہیں سن لے ہوا ہے وہی بیٹھا ہے. اکھے چاک پا کے سنو بات سنیں ذرا. اچھا یہاں پر بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ حاضری پیش کی. آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں کیا کریں اللہ نے اسپیشلسٹ کیوں بنایا ہے؟ کام تو کرنا ہے نا جی. وہ بندہ میں نے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ فوت ہو جائے تو پھر زندہ ہو؟ میں کہا میں نے لگتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. کہ وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے کوئی نہیں فرمایا کہ شہید جب شہید ہو جائے تو اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء زندہ کہنا ہے. کہا بالکل. تو میں کہا شہید مرتا ہے؟ کہ ہاں. تو میں کہا مرن تو بعد کیوں زندہ ہے؟ کہتا ہے تو نہیں میں نے پتا. تو میں کہا پتا ہوں تے سننی نہیں ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جاہلانہ اعتراض ہے. وہ نہیں بندہ فوت ہو گیا پھر کیسے زندہ ہو گیا؟ تو پھر یہ تینوں پوچھنا چاہیے نا کہ بندہ فوت ہو گیا کہ قبر میں زندہ ہو کے سوالوں کے جواب کیوں پہ دینا ہے؟ یہ تو میں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی. تو میں کہا عاشقاں کو بے آقا ہر بات سمجھ آئے گی میری جان. اور بھائی ادھر دیکھیے جو اخروی زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی. اور برزخ ایسے پردے کو کہتے ہیں. یہ پردہ ہے. آپ ادھر زندہ ہیں میں ادھر زندہ ہے بس یہ پردہ ہے. قبر کو برزخ کہتے ہیں. برزخ پردہ. پہلے اوپر زندہ تھا اب بیچ میں وہ زندہ نہیں تو سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ کیا بات ہے کہیں دور نہ چلی جائے. اگر آپ چاہیں تو آج آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیں. دیکھیے موت انتقال کو کہتے ہیں اور انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر ہونا. زمین پہلے میرے پاس تھی حضرت صاحب آئے کہنے میں لینی ہے میں انتقال کروا چھڑیا. زمین ہوتی ہے پہلے ہے درجن ادھر ٹوٹ گئی ہے. میاں صاحب آگے ہو گئے میں دے دیو انتقال انہوں میں نام ہو گیا ٹرانسفر ادھر ہو گئی ہے. تو یہ وہ اپنی جگہ پہ ٹرانسفر. بندے کے انتقال کو انتقال پتہ کیوں کہتے ہیں؟ بندہ رہتا ہی زندہ ہے پر ٹرانسفر ہوتا ہے پہلے یہاں اب یہاں. یہ ایک بات میں نے سمجھائی اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں ایک حدیث کو لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اب سنیے گا فرمایا انما خلقتم للابد. فرمایا اے انسانوں اللہ نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اب یہ اہل علم بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیے گا میں سبق سنا رہا ہوں. اب جب میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا تو میں پریشان ہوا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے پیدا ہو گیا ہے. ایسے تو لوگ کی کہ مر گیا تو مٹی تو پتہ نہیں کی کوئی تو دھوڑا کٹی بیٹھے. تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اب جب میں نے استاد صاحب سے پوچھا اسی لیے میں کہتا ہوں استادوں کو پڑھیا کرو کمرے میں کے کلے کھجل نہ ہویا کرو. استادوں کے پاس پڑھو گے تو سمر بنو گے کمرے میں پڑھو گے تو پلمبر بنو گے. تھوڑی مرضی ہے تو سکی بننا. استادوں کے پاس بیٹھو تاکہ پتہ چلے دین کیا ہے علم کیا ہے. تو میں نے حضرت کی چل کے پوچھا کہ یہ جو کہا کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کرنے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو استاد صاحب نے سمجھایا دیکھیے بیٹے انسان جب پیدا ہوا سب سے پہلے عالم ارواح میں وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق. اب سنتے چلے آنا. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا اپنے باپ کی پشت میں وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی اللہ کے حکم سے تو یہ چلا گیا ماں کے پیٹ میں وہاں زندہ رہا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ دنیا کے پیٹ میں آ گیا یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا اور قبر میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا اور میدان محشر میں آئے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا اور اگر حضور کے سچا غلام ہوا یہ جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. جملہ سننا رہے گی خان والوں میرے استاد کہنے لگے اب پتا مولانا حدیث یہ کہتی ہے اللہ نے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کر کے پیدا کر دیا. اوے تو جگہ
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بھئی جس کو بات سمجھ آئی ہے نا، یہ فرنٹ سیٹوں والے جو ہے نا، یہ بات نہیں سمجھ رہے. پرچیاں نہ لکھیا کرو، پھر پرچے ہوتے ہیں مجھے بچ پائی. بولو نا سبحان. اچھا یار اتنا طبقہ بیٹھا تسی دلی کدھر آئے ہو؟ بولو نا یار. کمال ہے یار، اس لیے جو بیٹھے ہو ہیں فرنٹ سیٹاں نے تو زیادہ حق ہوتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اب بھائی اگر مسئلہ حل ہو گیا تو آدھی سے زیادہ بد عقیدگی تو ذہن سے ویسے نکل جائے گی. فرمایا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا، اب یہ صرف اپنے مکان بدل رہا ہے، جگہ بدل رہا ہے، ملک بدل رہا ہے تو زندہ. یہ صرف اپنی جگہ بدل رہا ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے دو میری جان. جی ٹھیک ہے بیٹے آ جائے. بیٹے کیمرے والے اب بس کریں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ بہا دیتا اور دسو جی بہا دیتا ہے. ہوں جڑے تسی بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. جڑا چپ ہویا تو موڑ مینوں سواد لینا ہے. پہلو دسدا پیاں اس واسطے وہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے. ہوں آ گئی ہے تہاڈی ڈیوٹی. توجہ ہے نہیں میرے سجنا؟ دھیان میری طرف فرمائیے گا میرے عزیز. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جب عام بندہ وہ جب سے پیدا ہوا بس جگہ بدل رہا ہے زندہ، تو جو ہر قبر میں آتا ہے ان کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ کیسے ہو سکتا ہے فوت بھی ہو گیا اور پھر زندہ بھی ہے. تو میں نے کہا شہید ہے؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا پہلے وہ ثابت کر، پھر یہ کہتا وہ تو قرآن میں ہے. تو میں نے کہا شہید سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہے. شہید اگر اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو جو ہر قبر میں تشریف لائے وہ نبی زندہ نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے امام اور آپ کے امام غیرت مند امام فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب یہ نہیں کہا میری چشم سے، چشم عالم سے. فرمایا یہ آنکھ ہے جو نہیں دیکھ سکتی. ہاں کسی کسی کے پردے اٹھ جاتے ہیں. اور پھر وہ پتا کیا کہتا ہے؟ اس صورت نو میں جان آکھا. نہیں سنیا سجنا. یہ اس صورت نو میں جب کبھی کبھار پیر میرے علی شاہ صاحب کا یہ کلام پڑھتا ہوں نا تو میں کبھی کبھار پھر ذوق میں پوچھتا ہوں پیر جی تسی آکھیا اس صورت نو، یہ بھی دسو کس صورت نو. تو پھر یہ ذوق آگے سے کہتا ہے وہی صورت جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی. تو اس واسطے یہ تو جاہلانہ اعتراض ہے. نبی آئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں نا ایک مرتبہ یہ یقین کرے پچھلے سال کی بات فیصل آباد میں حضرت میاں صاحب میں تقریر کر رہا تھا. ایک دوست نے کہا یہاں ایک مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا ہے. دیکھو ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہماری قوم پر کوئی اعتراض کرے ہم ان کو اندھیرے میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہم مدینے کے نور میں لے جائیں گے. تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب نے یہاں تقریر کی ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں حدیث موجود ہے نبی پاک جس دن فوت ہوئے تھے تو صحابہ کرام اہل بیت رو رہے تھے. اب وہ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ رو رہے تھے اور انہاں خوشیاں چڑھیاں نے. سبحان اللہ. میں پتا تسی چپ ہو جانا. ہوں یہ جواب نہ دوڑا ہے نہ بھائی ہے. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. بیٹھے ہو تکڑے ہو کے بیٹھیا کرو. سوال میں نے کیا تو جواب بھی میں دے کے جاؤں گا آپ کو. اس نے جب یہ سوال کیا میں نے کہا ویسے جس نے یہ بات کہی ہے اگر اس کو علم کی ہوا لگی ہوتی نا بیچ میں غلطی نہ لگی ہوتی تو وہ یہ بات نہ کرتا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا کوئی بھی فوت ہو جائے سوگ 3 دن، شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن بیوی کر سکتی ہے. اور یہاں بھی بیویوں کو بھی پیغام ہے کہ تمہارے لیے اتنا قیمتی نہ تمہارا باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے جتنا شوہر ہے. تیرا پیو بھی مر جائے تو 3 دن 10 ہو گئے لیکن تیرا گھر والا مرے تو 4 مہینے 10 دیہاڑے 10 ہو گئے. اپنے شوہر دی قیمت نو پہچان. اپنے شوہر دی قیمت نو پہچانے شوہر کیا ہے. لیکن یار کملی عورت وہ ہوتی ہے کملی عورت ساری حیاتی اپنے بندے نہ لڑتی رہتی. کدی بہن دے آکھن دے کدی برا دے آکھن دے کدی ماں دے آکھن دے کدی چاچے دے آکھن دے ساری حیاتی ہڈا دے نال لیندی اور ذلیل ہو کے زندگی گزارتی. عقل مند بی بی وہ ہے جو اپنے شوہر کو پہلے بادشاہ بناتی ہے تو پھر ملکہ بن کے راج کر دی. عقل مند عورت اس کو سکھاؤ کہ جننے ہیں نا اپنوں چھیڑ چھاڑ کرنا لے یہ کبھی بھی ہمارے گھر کو ہنستا نہیں دیکھ سکتے. لیکن کیا کریں. اور یہاں میں کچھ پبلک ڈیلنگ کے معاملات بھی ہوتے ہیں
میرا تجربہ یہ ہے جو میں نے چند باتیں سنی کڑی وسنا چاہتی وہی ماں نہیں وسن دینی ایسی ایسی نہ منو میرا تجربہ ہے کڑیاں وسنا چاہتی نے ماں وہی وجہ کیا ہے کڑی ویاہ کے آ جاتی نا وہ ریموٹ کنٹرول امی کول ہوندا ہے تمہیں پتا ٹی وی اتنے چلتا ہے ریموٹ کنٹرول جہاں بٹن دب مکے والا چینل پھر دب انڈیا والا پھر دب خبر والا چینل یہ جڑا بٹن ہوتا ہے نا یہ جنی دیر پیچھے نا کڑی دا گھر بس سکتا تے اللہ دا نام ہے جدو ویایا کرو نا تو ریموٹ نال ہی دے کے چلے سمجھ آ رہی ہے بہرحال یہ بات اگرچہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے سمجھ آ رہی میری بات کی تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو میں نے کہا کیا خیال ہے نبی پاک کو 3 دن ہوئے ہیں یا کوئی نہیں ہوئے کہتے ہیں 1500واں جشن سی پچھلے سال تو میں نے کہا پھر شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے شرم نہیں آتی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں مسئلہ شریع 3 دن تک تھا اور یہ 1500 سالوں کے بعد بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کیوں بھائی پہلی بات یہ لمحہ فکریہ ہے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں دروازہ بننا مقصد نہیں دستک دینا مقصد ہے تاکہ کھل جائے دوسری طرف آ جائیے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ہم نہیں کر سکتے قرآن کی بھی دلیل ہے حدیث کی بھی دلیل ہے وہ کتھے میں کہا آجا بریلویاں کو دس دنیا کتھے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ بھی گوگل سرچر بیٹھے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے کیا یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم فرمایا لوگوں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا فوت ہو کے قبر میں چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے یہ نبی نے نہیں فرمایا کہا فرمایا تو میں نے کہا وجہ بھی بتا کہہ رہے نہیں پتا میں کہا پتا ہوں تو میرے پچھلی گال کو نہیں سی اب بتاتا ہوں میں نبی پاک سے پوچھا گیا حضور جب تک تو آپ حیات ہیں ہمیں پتا ہے وحی آ رہی ہے قرآن آ رہا ہے آپ کے چہرے کا دیدار کر کے جو کلمہ پڑھ رہا ہے صحابی بن رہا ہے برکات ہی برکات ہے اور جب آپ پردہ کر کے قبر میں جائیں گے پھر کیسے بہتر ہے میرے نبی نے اگلی بات کو خود واضح فرمایا رحمت عالم فرماتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا ہر روز میری امت کے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے سر سجدے میں رکھ کے تمہاری مغفرت مانگتا رہوں گا حضرات گرامی اس بات کو سمجھیے جو نبی خود فرما رہے ہیں کہ قبر میں جب میں جاؤں گا تمہارے اعمال آئیں گے اچھے ہوئے تو شکر ہوگا نہ ہوئے تو تمہاری شفاعت مانگوں گا کیا وہ معاذ اللہ مر گئے ہیں کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبحان اللہ آنے کی خوشی کرتے تو جا رہے کیسے غم کروں یار جو قبر میں بھی میری خیر مانگ رہے ہیں وہ جی پھر وہ صحابہ کرام تو اس دن رو رہے تھے تو میں نے کہا کیا اس کے بعد ہر سال رویا کرتے تھے نہیں تو میں کہا پھر تم کیوں منہ بڑائی پھرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسری بات سنیے نہیں تاری صاحب آپ کہتے ہیں زندہ ہیں تو پھر زندہ پر بھی رویا جاتا ہے میں کہا ہاں ادھر دیکھو پتر ہوئے پانی بات ادھر دیکھو یہ بزرگاں دا ادھر دیکھ ادھر دیکھیں میری طرف میں والے میں سارے آؤندے نے لیکن میں 500-550 کلومیٹر سفر کر کے آؤں تو پھر میں یہ ترتیبیں سیدھا کرتے ہیں نا وقت گزر جائے بولیے سبحان اللہ پہ آواز نہیں آ رہی آپ کی ادھر دیکھیں میری طرف میں نے کہا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں بس اوقات بندہ زندہ ہوتا ہے تو پھر بھی بندے رو لیتے ہیں بولے کتنے میں کہا مینوں یہ دس وہ جدو تسی اپنی دھی یا بہن دی شادی کرتے ہو تو جب برات جاندی ہے تو پیچھے سارا ٹبر رون لگ پیندا یہ مر گئی ہے کیا بات کیا بات میں کہ مر گئی ہے اپنی مری تو نہیں
ہوں ادھر دیکھے اگلا گل جواب ہونا جی یہ ذہن چ رکھنا ہے تو میرا حساب اپنا میری تو میں دیسی بندہ سمجھ آ رہی ہے کہہ رہے نہیں مری تو نہیں تو میں کہ روندا کیوں ہے کی ہویا ہی کہندا جی اصلوں پہلو ایتھے سی ہر ویلے اکھاں دے سامنے رہندی سی ہن نہ اس گھر چلی گئی ہے بس اکھاں تو اوجل ہو گئی ہے میں کہ اس گل نوں ذہن وچ رکھی کیا بات اکھاں تو اوجل ہوے تو رونا آوندا ہے نا چلو ایک مثال میاں صاحب اور دے دیتے ہیں ایک مثال کسی دا پیو یا بھرا بیرون ملک جاوے تے ایئرپورٹ تے کھلو کے جفیاں پا کے ایویں روندے کھلوتے ہوندے نے او جی چلا گیا ہے او میں کہ مر گیا ہے کہ نہیں مریا نہیں توجہ مریا میں کہ روندا کیوں ہے کہندا ہے زندہ پر نہ اے دا ملک بدل گیا پہلے اس ملک سے اوتھے چلا گیا اکھا تو اوجل ہو گیا ہے زندہ پر رویا جدائی دا رحیم یار خان آلیا جے جملہ دل نوں لگے تے ہاتھ چوک کے بول نہیں میں کہ تیری پیو تو جدائی ہوے تے رونا ہے دھی تو جدائی ہوے تے رونا ہے او جنابی محمد تو جدائی ہوے نا جو ہے اور یہ جدائی کا رونا تھا اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں اپنے پرائے سب مولویوں نے لکھا ہو پڑھ کے بھی سنایا کرو ہمت کرو تفرقے پر ہم لعنت بھیجتے ہیں لیکن قوم کو اندھیرے میں مت رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پردہ فرما گئے ادھر دیکھنا میری طرف 2.5 سال خلافت فرمائی حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے سال ارے غور سے سماعت کریں میری بات کو 2.5 سال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا نا آپ بیمار تھے آخری وقت تھا آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلقہ مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں حسنین کے والد کو طلب فرمایا اور طلب فرما کے پتہ کیا کہا فرمایا یا علیو اذا انا مت انت غسلتنی بالید التي غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحنتونی وحملنی وحملتنی الى باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول فرمایا اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر مجھے کفن بھی تم نے دینا ہے غسل بھی تم نے دینا ہے ان ہاتھوں سے جن کو مصطفیٰ جان رحمت سے جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا اور اس کے بعد میرا جنازہ اٹھا کے غور کریں یہ 5-4 ہزار 6 ہزار کا جو مجمع ہے میراثوں کے اندر غور سے سنیں فرمایا میری لاش کو اٹھا کر جنت البقیع میں نہ لے کے جانا سیدھا مصطفیٰ کے قبر پر لے جانا روضے پر لے جانا یہ راجے بھی چوک بیٹھا سجے کبھے دیکھ لو کئی دھکا سے ڈاٹ بھی ہوندے جائے لیکن یہ دلیل دے رہا ہوں باپ کی صحابہ کا عقیدہ گیا دینا صحابہ دا تینوں رونا نظر آیا ہے وہ یونا صحابہ دا عمل تینوں نظر کیوں نہیں آیا سمجھ آ رہی ہے اب ہوا کیا فرمایا وہاں پر لے کے جانا حضرت علی نے کہا پھر کیا کہوں کہا وہاں یہ کہنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے آپ کے دروازے پہ آیا ہے یہ اجازت مانگ رہا ہے کہ حضور اجازت دے دو میرا دل کرتا ہے جیسے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہوں مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا قبروں والے نہیں سنتے زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ انہوں نے یہ نہیں کہا قبروں والے نہیں سنتے اب ہوا کیا حضرت مولا علی شیر خدا جب ابو بکر صدیق پاک انتقال فرما گیا غسل بھی دیا کفن بھی پہنایا کندھے پہ اٹھایا سب کو کہا کہ آج جنت البقیع میں نہیں نبی پاک کی قبر پر لے کے جانا ہے باہر سے امام راضی نے لکھا ہے سیرت حلبیہ میں ہے باہر سے دروازہ لگا ہوا تھا حضرت اما عائشہ پاک اپنے گھر آئی ہوئی تھی ابو بکر صدیق کے گھر چونکہ ان کی بیٹی تھی اب دروازہ کھولنے والا تو تھا کوئی نہیں تو پتہ کیسے کھلا ہے اب یہ بات بھی دائیں بائیں پھر دیکھ لو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں بات ہی ایسی ہے کہتے ہیں مولا علی نے جب چارپائی دروازے پر رکھی نا دروازہ اندر سے لگا ہوا کھولنے والا بھی کوئی نہیں تھا تو جب یہ کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی دروازہ خود کھل گیا تھا ایک تو دروازہ خود کھلا ہے اور دوسرا مصطفیٰ کے روزے سے آواز آئی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب وہ فرمایا یار نو یار کو لے آؤ نا
آ گئی ہے، وہ سمجھ بھی سوال آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو تو وجد نہ آئیں گے، ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، پتھر زمین ہوتی ہے، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے تو بلال جیسا بھی کعبے کی چھت پہ آ جائے گا۔ اپنے دل کو کھول کے بیٹھو گا، اپنے نصیب کو جگا کے بیٹھو گا، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میرے بھائی، روزے سے آواز آئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میلاد چوک کے نمائندہ اس اجتماع میں بیٹھ کر کیا ابو بکر کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی زندہ ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا مولا علی کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ہوں مٹھی جائی گل کروں گا، 5-4 بندے چہرے چوپ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جب حضور کی آواز ہی روزے سے آ گئی، آواز مردوں کی تو نہیں ہوتی نا۔ میاں صاحب آپ کے ذوق کی نظر ایک بات، بھائی جان آپ کے ذوق کی، میاں صاحب آپ کے ذوق کی نظر ایک بات، علامہ صاحب، مفتیان، سادات۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، جب یہ نقطہ بیان کیا نا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو تھوڑی گال ٹھیک ہے، پر یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ نبی پاک درود پاک نہیں سنتے، وہ فرشتہ ہوتا ہے قبر پر کھڑا جو سن کے بتاتا ہے۔ تو میں کہا ہوں تو گال نویں پاسے لے گئے، گال سیرے لگی نے، تو نویں پاسے ٹور کی جو تو تانوں بیڑی عادت ہے، ایک گالے سمجھاؤ دوے پاسے بھاج بگ دیو، بیڑی بکری ریت تیرا منہ ہے، ادو ہٹاؤ، ایک سے پیڑی اچ بڑھ جانا، ادو ہٹاؤ، ایک سے بڑھ جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب شادی ہے وہ بھی فرشتہ سنتا ہے، حضور تو نہیں سنتے۔ میں آگیا پہلو تینوں زندہ ہونے دی گل دساں یا سنن دی دساں؟ ایک گل دا تعین کر لے۔ سبحان ایسے میں کہا اے حدیث پوری پڑھے گا، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا ہے، جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے فلاں بن فلاں، میرا نام ہے سمر عباس، میرے والد کا نام ہے غلام عباس، ہم سارے غازی عباس کے نوکر ہیں۔ نا جی ہاں، تو وہ کہتا ہے سمر عباس جڑا پتر ہے نا غلام عباس دا، انہیں درود پڑھیا ہے۔ میں کیسے بنا دی سے کہ ہاں، میں کہ مان لیا فرشتہ سنتا ہے، پر اسے 2 نقطے۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس نبی دی قبر تے کھڑا ہونے والا دربان، نوکر، خادم، وہ دے کناں دی ایڈی طاقت ہے، مدینے کھلو کے سن لیندا کیڑا کتھے درود پڑھدا پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سجے کھبے والے نوں ویکھ لو، چونکہ 11ویں وال 12ویں وال ٹائم ٹر پیا ہے، آپا 11ویں بھی کھانے آئے تے 12ویں بھی کھانے آئے نا، حلال کرن دا ٹائم آ گیا۔ توجہ اس بات کو سمجھیے گا۔ تو میں نے کہا پہلے تو اس کی شان سمجھ کے جب نوکروں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت پیر صاحب پہلی بات، دوسری بات بھی سنیے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں کہا ہوں حوصلے والا بندہ، سجے کھبے دیکھ جڑا چوپ رہے ہاتھ تھلے رکھے، مینوں شک پہ جانا جی، یہ مطلب کوئی دستا یہ صاحب توجہ حضرات۔ میں کیا فرشتہ کی کہندا ہے؟ کہندا جی فلاں والد فلاں، وہ دونوں درود پڑھیا۔ دیکھو نا میں سمر عباس ہاں، میں درود پڑھیا تو میرے ابے دی لوڑ کیوں ہے؟ نہیں میں نے پتا۔ میں کہا سن، نبی تے درود پڑھ گئیو ہے جیڑا ابا ہوگے۔ اس واسطے درود پڑھنا لو، ہوش کچھ نہیں دے، گل پکی ہے، کوئی اسی ہاں ہے اپنے پیو دے۔ اس لیے درود پاک پڑھا کرو۔ میں گل کر کے بجنا سوکھا اور دلائل کا سامنا کرنا اوکھا۔ ادھر دیکھو میں بتا رہا ہوں، آنے کی خوشی جانے کا غم میں کیسے کر لوں یار۔ صحابہ کا عقیدہ نبی زندہ، نبی فرما رہے ہیں میں قبر میں تمہارے اعمال دیکھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اور تو نہ جانے کا غم کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات بھی سننا، یہ بات بھی روایت میں ہے اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق یہ بیٹی ہے ابو بکر پاک کی، بیوی ہے میرے نبی پاک کی۔ جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو ان کا حجرہ تھا جس میں حضرت اماں عائشہ پاک کو دفن کیا گیا، حضرت نبی پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا، حجرہ اماں عائشہ پاک کا تھا۔ اب یہاں پر نبی پاک کا روضہ بن گیا، جب بھی کوئی صحابی سلام پیش کرنا چاہتا دروازہ کھٹکھٹاتا، 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب ایک اندر کی جانب، درمیان میں حضور کی قبر انور تھی۔ اماں عائشہ پاک کا حجرہ تھا، آپ بلا تکلف وہاں پر جلوہ گر ہوتی تھی، کوئی آتا دروازہ کون ہے فلاں حاضری پیش کرنی ہے، آپ وہ دروازہ کھولتی، ادھر سے آپ کمرہ باہر نکل کے ادھر والا دروازہ بند، وہ حاضری پیش کرتے چلے جاتے، آپ پھر بند کر لیتی، ڈبل دروازہ لگا ہوا تھا۔
سبحان اللہ. بلا تکلف آتی جاتی. 2.5 سالوں کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. جب ان کو دفن کیا حضرت اما عائشہ پاک پھر بھی ویسے ہی بلا تکلف قبروں پر آتی جاتی ہیں. وہ جو روزے تھے سبحان اللہ. کیونکہ پہلا نبی پاک کا تھا, دوسرا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک ان کے شوہر تھے اور ابو بکر ان کے باپ تھے. اے ہوں میں مٹھی جی گال کروں گا, اپنی پڑھائی سب کتابوں میں مولویوں نے لکھا ہے لیکن قوم کو نہیں بتاتے. پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. خدا را تفرقوں سے نکالو, حضور کا پیار بیان کرو اس قوم کے سامنے تاکہ ان قوم کے دل حضور کی محبت میں معمور ہو جائیں. سنو, حضرت اما عائشہ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, ان کو جب وہاں پر دفن کیا گیا تو حضرت اما عائشہ جب بھی جاتی پردہ کر کے, ورنہ آپ وہاں نہیں جاتی تھی. تو کسی نے سوال کیا, اما جی جب نبی تھے تب بھی آپ بلا تکلف آتی پردہ نہیں کرتی تھی, جب حضرت ابو بکر آئے تو تب بھی آپ پردہ نہیں کرتی تھی, حضرت عمر آئے تو پردہ کر رہی ہیں. یہ ہوں میں مٹھا رہا بولنا. اما پاک نے فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے شوہر تھے, میرا پردہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق میرے باپ ہیں, ان سے بھی پردہ نہیں تھا. عمر ہیں, اللہ نے حکم دیا ان سے میرا پردہ ہے, میں اس لیے پردہ کر دوں. کسی نے بھی نہیں کہا مردیاں تو پردے نہیں ہوں گے. اوے کائنات والو, تمہاری ماں بھی بتا رہی ہے اوے مرنے والے اور ہیں, یہ زندہ ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. جس کو سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ پیار سے کہے نا. مسئلہ سمجھ آ گیا سجدوں؟ یہ کہنا کہ آنے کی خوشی جانے کا ہو کہ میں کرام غم. سبحان اللہ. توجہ ہے حضرات سجنا دی, آ جائیے. ایک بات میں نے کہا تھا یہ اس کی ایک اور پہلو بھی ہے. قرآن بھی ہمیں غم نہیں کرنے دیتا. قرآن غم نہیں کرنے آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں. اٹھائیے 16واں پارہ سورہ مریم, پہلا رکوع آیت نمبر 15, دوسرا آیت نمبر 32-33. آپ اس کو کھول کے دیکھیں, اس کے اندر موجود ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے. کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا تب بھی سلام ہو, سبحان اللہ. جس دن میں فوت ہوں گا تب بھی سلام ہو. سبحان اللہ. یہ آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھ. قرآن ہے, قرآن ہمیں غم نہیں کرنے دیتا. اور جب قیامت والے دن میں اٹھایا جاؤں تو تب بھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا سلام ہو یحییٰ پر اور اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کیا بات. یحییٰ کے پیدا ہونے والے دن پر سلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو پیدا ہونے والے دن پر سلام ہے. مٹھا جہا بولنے لگا جس دن یحییٰ تے عیسیٰ تے سارے نبیاں دا امام آیا ہے 12 ربیع الاول نو, تو پھر او دے اوتے سلام کیوں نہ ہوئے؟ سبحان اللہ. خدا کے بندے, ہم نے قرآن کبھی غور سے پڑھا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ اس دن پہ سلام ہو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, جب یحییٰ علیہ السلام آئے. 2 نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جب یہ فوت ہو تب بھی سلام ہو. سبحان اللہ. جب یہ فوت ہوں تب بھی. بھائی جان مجھے یہ بتائیں نا, جب پیدا ہوئے تب تو سلام بنتا ہے اور جب فوت ہو تب سلام کس بات کا ہے؟ ہوں ہے نہیں مانوں پتا. تو میں کہا ایو لبلا سنی بن جائیں گے. یہ اصل نقطہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے, اب میں اپنے لہجے میں سمجھا رہا ہوں, نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے. میں دلیل دیتا ہوں, یہ کیڑی گل ہے, قرآن پڑھا ہے. آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میں امتحان نہیں لے رہا, ایک فکری کھڑکی کھولنی ہے اپنے دل و دماغ کی. ہم نے آپ کو پتا ہے نبی پاک جب فوت ہوئے تھے تو نبی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کتنی صفحے تھی, کتنی تکبیریں تھی؟ جنازہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں. میرے نبی نے جب پردہ فرمایا نا, جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, تکبیر صفیں, میرے نبی کا ایسے جنازہ ہوا ہی نہیں. لو جی ہوں تھک گئے, ہوں چلیے.
سبحان اللہ کوئی نہ یہ تو گل تو ڈاگن والی ہے نا میں چھوٹا بچہ نہ روکتا تو میں تو چلا جانا سی یہ تو یہ بھی روکیا جناب سبحان اللہ جاگو نا میری جان میری جلد ہے کوئی نہیں 11 بھی بج جاندے نے 12 بھی بج جاندے نے پر گھڑیاں تے بجن دیو بڑے منہ تے کیوں بجن دیندے پے تعالیٰ ہو کے بیٹھو نا یار اگر غور سے سنے میرے سارے سجن میرے یار میرے ویر میرے بیلی یہ علمی بات ہے کہ نبی پاک نے جب پردہ فرمایا کیا جنازہ ہوا اب میرے نبی کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا لیکن میرا پھر سوال ہے جنازہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا دیکھو اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں اگلے سال پھر آ جاؤں گا اور اگر آپ جاگ رہے ہیں ہاں اگلی ڈیٹ بھی میاں جی پکی کر لیجیے کیا خیال ہے ویسے یقین کریں یہ میں ابھی بھی حاجی صاحب کو کہہ رہا تھا الیاس بھائی کو یہ میرے پیر حضرت عطار کا ہم نام ہے نا میرے پیر کا نام بھی الیاس قادری ہے نا مدنی چینل والا مرشد او میرا ماہی میرا لجپال میرا کریم تو اس لیے بھی جزاک اللہ اس لیے بھی مجھے یہ پیارا لگتا ہے تو میں ابھی بھی کہہ رہا تھا میں کہ یار الیاس میں نہ تینوں 2-3 وجہ تو نہیں ٹال سکتا ایک تو پکا سننی ہے تے دوسرا تو غزالی یہ زمان دا نوکر ہے سمجھ آئی تے تیسری گل تیرا نام میرے پیر نہ رلدا ہے تے چوتھی گل ہے شہر دا ہر بندہ تیرے نال پیار کردا ہے مرکزی انجمن میلاد دے وچ تو ہے میں کہا یار میں تینوں نہ ٹال نہیں سکتا ورنہ سفر بڑا لمبا یقین اللہ تے کر ٹھیک ہے لیکن اگر آ ہی گیا ہوں میری جان اتنا سفر کر کے تے گل سمجھیا جے میرے نبی کا جنازہ تو ہوا نہیں سبحان اللہ تو پھر کیا ہوا سنیے جواب کیا ہے پھر قرآن کے ساتھ اٹیچ کروں گا یہ جو آیت ہے نا پھر آپ کو لطف آئے گا میرے نبی نے جب پردہ فرمایا تقریباً 3 دن تک کتنے دن نبی پاک کو حجرہ حضرت ام عائشہ میں آپ کا جسد نورانی اس کو رکھ دیا گیا نبی پاک کے صحابہ مردوں میں بھی تھے عورتوں میں بھی تھے بچوں میں بھی تھے غلاموں میں بھی تھے سبحان اللہ یہ حضرت مولا علی کی روایت ہے کہ پہلے مرد آئے 10 بندے آتے تھے حجرہ ہی حضور کا اتنا تھا 10 بندوں سے زیادہ آ نہیں سکتے تھے وہ اندر جاتے نبی پاک کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے آواز کمزوروں والی ہے آواز جڑے مولوی ہو کے تسی چپ ہوندے ہو نا مینوں چنگا نہیں لگدا کہ تسی تے کھاندے ہی حضور دے نام تے روٹیاں ہوتا اج حضور دے نام تے چپ بیٹھے مولوی بندہ چپ نہ رہے خدا دی قسم ساڈی تے ایک سا مکروز ہے مینوں آئی تگاری چکنی پوے میں تے چک کے اوتھوں نہیں جا سکدا خدا دی قسم میرے کول اٹاں نہیں چکیاں جانیاں میرے کول نہیں کام ہونا لیکن ہزاراں دا مجمع ہاتھ چمدا پیر چمدا کیوں بھائی کیا کمال ہے میرے اندر تیری نسبت سے ہے زمانے میں توقیر میری میرے آقا ورنہ میری ذات میں رکھا کیا ہے میری ذات میں کیا کچھ نہیں ہے میں نیما میرا مرشد اچا کہ میں اونچے آتے سنگ لائی ہوں سب کے جمع ہونا اونچے آتے جنہ نیمے امال بھائی یہ نسبتوں کا کمال ہے ورنہ ہم تو یقین کر کچھ نہیں کرنے پائے ایسی ککھ نہیں خدا دی قسم ہے چوک کے کہندا پیا لیکن جو میں بات بتلا رہا ہوں اس کو سمجھیے میری جان سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام آزاد آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا درود و سلام پڑھا تشریف لے جاتے تھے ادھر دیکھیے گا جب یہ آزاد مرد ختم ہوئے تو پھر عورتوں کی باری آ گئی اب نبی پاک کے ٹوٹل 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے پہلے دن میں مرد دوسرے دن میں عورتوں کی باری آ گئی عورتیں آتی 10 چہرہ دیکھتی درود و سلام پڑھتی اور تشریف لے جاتی پھر آ گئی بچوں کی باری بچے آتے چہرہ دیکھتے درود و سلام پڑھتے چلے جاتے سبحان اللہ تیسرا دن آخری جب آیا غلاموں کی باری آ گئی غلام آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ کے جا رہے ہیں رحیم یار خان والو یہ جملہ سمجھو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا جب کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ ہوتا ہے سبحان اللہ ہاتھ نیچے نہیں کرنی اگلی بات پر انہیں پتا تھا پر بتاؤ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا اور سنو وہ جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے جب نبی آتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے جب نبی جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے تکبیر
سبحان اللہ کھڑ دینا خرچہ ہوندہ ہے اتنا پرچہ ہوندہ ہے جنت دے چرچہ ہوندہ ہے. اور یہاں کے انتظامیہ تو ویسے ہی میں کافی سالوں سے آ رہا ہوں, میری جب بھی لیاس بھائی سے بات ہوتی ہے, ہمارے حاجی صاحب بیٹھے, حاجی صاحب کا نام کیا ہے؟ حاجی نواز صاحب, اور یہ میرے بھائی کیا نام ہے ان کا؟ حاجی خلیل صاحب. جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی تھوڑے جے ڈھلے پہ بھی جائیے نا تو شہر دی انتظامیہ, پولیس, ایجنسیاں, سی ٹی ڈی او سارے سانو آ دیں یار تواڈے جلسیاں دی تے رونق ہوندی ہے جلدی کرو. یہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ یار ہر محکمہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے. وہ بلے بے بلے محکمے دے وچ بہ کے محبت کا اظہار کرتے پے اور ڈبل ثواب ہے. غلامی کا بھی حق ادا کرے اور نوکری بھی کرتے پے ہو, اللہ تعالیٰ برکتاں عطا کرے. لیکن سمجھا یہ رہا ہوں نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی. آج کئیوں نے پہلی مرتبہ سنو کہ مسئلہ ہی حل ہو جاندے نے, تو رولے ہی کوئی نہیں, کون آیا کون فوت ہوا کیسے, وہ بابا جا کم کر کسی اور کو گلاں سنائی. ہم غزالی زمان کے ماننے والے ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا, ہم محدث اعظم کے ماننے والے ہیں یار. یہ کسی اور کو بتانا اللہ کے بندے سائیاں والا بندہ بھلا مردا ہے نہیں مر سکتا. اور پھر جڑا سارے جہاں دا سائیں ہوئے ان کے بارے میں یہ قول رکھنا نہ غلطی لگ گئی لوگوں کو. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. توجہ میری طرف فرمائیے گا. اچھا ابھی بھی کئی بندے میں دیکھ رہا ہوں خشوع و خضوع کے ساتھ موبائل کو استعمال فرما رہے ہیں. خیر گھٹے موبائل دی بیٹری سڑے دنیا سے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا جی دیکھو نا ایڈے خشوع و خضوع نال موبائل ورت دے بیٹھے ہو, بولو نا یار. دیکھو ادھر دیکھو میری بات, میں دیکھ لینے سارے پیچھے بیٹھے میں تانوں بھی دیکھ لیں کدھر بولے تے نہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھیے میری طرف. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہوں یا ہمارے حضور ہوں, سلام. تو پھر بتاؤ ہم حضور کی ذات پر کیوں نہ سلام پڑھے. یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کی 6 سال عمر کی پہلی تقریر فرمائی, اور اس کے اندر آپ نے بتلایا لوگ ہمیں کہتے ہیں 12 ربیع الاول آتا ہے, بڑا نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے ہو, درود پڑھتے ہو, آمد کے نعرے لگاتے ہو, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ کہ جب وہ نبی آئے تھے تو آتے ہی اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس نبی نے کس کو یاد کیا تھا؟ تو کیا روایات بتاتی ہیں کہ وہ نبی جب پیدا ہوئے آتے ہی انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا تھا. فرمایا لوگوں پھر ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم کیوں یاد کرتے ہیں, وہ آئے تھے انہوں نے ہمیں یاد کیا تھا, اور جب جب وہ دن آئے گا ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے. جو ہے کہ کوئی آپ سارے خدا اپنے آپ کو سمجھو. اور بات یہاں سے چلائی تھی کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے اپنے حبیب کو ایمان والوں میں بھیج کر. 3-4 باتوں کی طرف نشاندہی کر دوں. ویسے موسم نو بڑی چس آ گئی دیکھو کیا ٹھنڈی ہوا ہے یار, سبحان اللہ ہے. یہ آپ دیکھیں نا, اسی لیے تو کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. جلدی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, حضور نگاہ کرے تو مزہ پھر آتا ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ ذکر ہم ہی کرتے ہیں, یہ ہوا توڑ تو بڑی عاشق ہے, یہ درخت تم سے بڑے بولنے سے نہ رویا ہے. یہ اگر موضوع چھڑ گیا تو بات دور چلی جائے گی. میں اصل جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, حضور آئے احسان ہے. اور پتہ کیا احسان ہے, میں آپ کو 2-4 باتیں گنوا دیتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید یہ کتاب جو بندہ چاہے وہ یاد کر سکتا ہے. بچہ حافظ بن جاتا ہے, لیکن اس کے 2 پہلو ہیں, میں دونوں پر کلام کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, یہ قرآن مجید حفظ کرنے والا حافظ, اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا نا وہ بچہ جب قیامت والے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اچھا یار علماء نے سوال اٹھایا ہے, وہ کہتے ہیں یاد بچے نے کیا ہے, حفظ بچے نے کیا ہے, پکایا بچے نے ہے, رٹا بچے نے لایا ہے, تے تاج امی ابے نو لبدا پیا ہے.
حدیث تو ہے آپ نے سنی ہوگی لیکن تاری ملنگ نو سن کے دیکھ سنی اب حفظ اس نے کیا تاج ماں باپ کو کیوں؟ دو وجہ سے. پہلی بات فرمایا اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کتنی اہمیت والی کتاب ہے, ماں باپ کو پتا تھا. اسی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے بچے کو داخل کروا دیا کہ بھئی قرآن حفظ کرے, بڑی عظمت والی کتاب ہے. فرمایا تواڈے ذہن وچ اگر عظمت ہے نا قرآن دی تے تانوں انج دی عظمت دیاں گا سارا جہاں ویکھے گا. نہیں توجہ فرمائی. اچھا یہ ہے پہلی بات, اس واسطے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ تاکہ تمہیں یہ عظمت عطا کی جائے. دوسری بات اللہ برکت اوئے ہوئے ہوئے زندہ آباد زندہ آباد. بابا جی کی اپنی محبت ہے, تقریر سن کے کہندے نے میں نعت خانہ میرے کو پیسے تھوڑے نے تو میں تینوں لاکھ روپیہ دے دینا سی. اللہ 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 اے جنہیں سن لیا ہے نا جی, یقین کرو ایک دا ایمان بچ گیا, مینوں کروڑاں تے ارباں لب جانے نے, کروڑاں تے ارباں لب جانے نے. ویسے عاشق یہاں بیٹھے ہیں جو جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے. سمجھ آ رہی نا؟ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کو جناب علی بڑی گل ہے میری تعریف کی, نہ نہ نہ, اصل گل پتہ کی ہے, جدو کوئی بندہ دلیل تے گل کرے نا اور حضور دی عزت تے پہرا دے وے تو یارا منیا کرو. بیٹے بیٹھ جائیں, بیٹے بیٹھ جائیں, آ جائیں, بالکل ٹھیک ہو, چمی آ گئی ہے, اوہ آ گئی. اللہ تینوں برکتاں عطا کرے. اگے ہی میرے کو آیا تو مینوں آندا بھی تیرے آ ایتھے دانا کیوں نکلے ہوئے؟ وہ اللہ دیا بندیا مینوں بھی گرمی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہو گیا یار. اللہ انہیں برکت عطا کرے. ایسے کئی ملنگ دیوانے ہیں جو فقیر کو دعائیں دیتے رہتے ہیں. دشمن بھی کئی نے جڑے راتی مار کے سوندے نے, میں سویرے پھر اٹھی کھلونا. اتنی جلدی تو نہیں نہ مرنا. واہ بھائی واہ. خیر نعت خان صاحب اللہ تانوں برکتاں عطا کرے. جاگیں گے تو اگلی بات بھی سنا دوں آپ کو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا صدقہ یہ امت قرآن حفظ کرتی ہے. اور ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, قرآن حفظ کرے بچہ, تاج ماں باپ کو میں نے بتلا دیا کیوں. دوسری وجہ اس گل تے میں نہیں تو کہنا اچھی بولو, اے دیکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا. میں نے کہا جن کا بچہ حافظ بن جائے اگر اس کے ماں باپ کا یہ حال ہے مینوں بتاؤ او جے دے آجا 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 آجا. یہ بھی ملنگ نے فائدہ کر دیتا ہے. اتو 500 لا کے ملنگ ہور دے دو, یہ بھی نال تے میرے او 500 جو ہو جا نا فوج لے دا یار کوئی گل نہیں اسی مینوں اللہ نے ہور دے دے. اوے ایتھے صاحب بیٹھے نے, میں انہاں دے کو لے لواں گا, توں تے جا نہ گھر یار. بول سبحان اللہ ذرا پیار دے نال. نہیں میں منگدا کسی کو, ٹینشن نہ لو, پر میں گل تو سن لے ہی پے جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آکھیا بچہ حفظ کر لے, اس کے ماں باپ کو اللہ یہ تاج عطا کرتا ہے. بتاؤ جن کے بچے پہ نازل ہوا ہے ان ماں باپ کا رتبہ کیا ہوگا. اور آج میں تمہیں ایڈوانس دس کے جانا پیا, اگر میں جیتا رہا, جزاک اللہ میاں صاحب, اگر میں جیتا رہا تو اگلے سال مینوں موضوع تسی یہ دینا ہے حضور دے والدین دی شان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. میرے عزیز میرے دوست اس بات کو ذرا سمجھیے گا. اب دوسری بات, پہلے جتنے نبی آئے ان کی امت اپنے نبی کی کتاب اور صحیفہ یاد نہیں کر سکتے تھے. یہ اعزاز اگر ملا ہے تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے اس میں کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر. اس احسان کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں. پہلی امت نہیں کرتی تھی, پر یہ حضور کا کرم ہے, یاد کر لیتے ہیں. دوسری بات, پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی 25%, یعنی لاکھ روپے دے 5000 زکوٰۃ. جب حضور کی امت کی باری آئی نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میری امت پر ذرا تخفیف, سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا نرمی. ادھر دیکھیے گا سارے سجن بیٹھے ہو. فرمایا 20%, فرمایا نہیں. 15% نہیں. زکوٰۃ 10%, فرمایا نہیں. 5%, فرمایا نہیں. کتنی زکوٰۃ ہے؟ صرف 2.5%.
توجہ ہے حضرات کی؟ یہاں نا میں نے جب صوفیاء کو پڑھا تو بات بڑی سمجھ آئی. وہ کہندے نے یار گل ہے ہر چیز تو تسی زکات دیندے ہو تھوڑی تھوڑی تے جڑی اللہ رسول نے آکھیا نا سونا چاندی تجارت مال و دولت یہ چوں بھی کٹ دیا کرو. اے تسی دیکھو نا یار کھیرے بھی کھاندے ہو تو چھلڑ لا ہی دیندے ہو نا, خربوزہ کھاندے ہو تو چھلڑ لا ہی دیندے ہو نا, ہدوانا واٹر میلن یہ کھاندے ہو تو لا ہی کچھ دیندے ہو نا, سیب شپ کچھ نہ کوئی تو لا ہی دیندے ہو, کیلے دے چھلڑ بھی تو لا ہی دیندے ہو. حالانکہ تو پیسے نہیں بھرے ہوئے کھاندا کیوں نہیں؟ اینا نہیں کچھ نہ کوئی. فرمایا یہ انہاں دی زکات ہے. فرمایا ہر شے چو دینا ہے ادھروں بھی دے لے. کوئی بھی سبزی ہے میں گنڈیاں تو کام شروع کرنے ارائی جو ہویا اپنی گل کریے جو کسی تے میں مدعا مارا فائدہ یار انہوں جدو چھل دے ہو تو کچھ نہ کوئی تے چھلڑ ہو دے بھی لاتھ ہی جاندے رہے نا, تھوم دے بھی لاتھ ہی جاندے رہے. اللہ نے بندہ کیری سبزی جڑی تو ڈائریکٹ پکا لینا ہے کچھ نہ کوئی. اور یارا یہ ہر چیز دی زکات ہے. چلو کوئی بکری کھا لے, کوئی پکھو کھا لے, کوئی جناب پرندہ کھا لے, یہ ہے تیرا پیسہ تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں رکھے ہے. فرمایا اگر انہاں دے وچ حصہ کسی ہور دا ہے تو تیرے مال و دولت دے وچ بھی حصہ کسی غریب دا ہے نا. صرف 2.5% زکات ہے. اور ایدے اوتے بھی فرمایا دو چیزاں, برکت بھی ہوئے گی حفاظت بھی ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر احسان ہوا, زکات بھی کم ہے برکت بھی سب سے زیادہ ہے. دوسری بات جاگے تو تیسری بھی عرض کروں. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے ایک جگہ مختص تھی جہاں پر چل کر وہ عبادت کر سکتے تھے, نہ اپنے گھر میں نہ مکان دکان نہ سفر میں, کہیں پر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پڑھ. ان کے اوپر ایک نماز تھی یا دو تھی جتنی تھی وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. میرے حضور کے دیوانے اور عاشق اتنی بڑی تعداد میں, اگے تو چلو 4-5 ہزار ہوں میں لگتا ہے اس تو بھی کام بڑھ گیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں دیوانے آئے ہیں. میری بات کو غور سے سننا, جب آئی نا حضور کی امت کی باری, ٹوپی والے ادھر ویکھی ہوئے ادھر ویکھی میرے آنکھیں چک پائیں ذرا تینوں میں گل سنان لگیا. جب آئی نا حضور کی امت کی باری, اے ہن میں خطیبانہ جملہ بولنا لگیا. نبی پاک جب پیدا ہوئے نا تو آپ نے اپنے گورے گورے نورانی نورانی سونے سونے قدم اقدس زمین پہ لائے نا تو فرمایا حبیبہ تو پیر پایا ہے ساڈی زمین تے, جا پھر ساری نو ہی پاک کر چڑھے آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. صرف 2 قسم کی جگہ ہوتی ہے جہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک وہ جگہ جو نجاست والی گندی جگہ ہو, ناپاک, وہاں نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا کھوئی ہوئی جگہ قبضے والی, یا پھر جن نے گھر بنائے ہو نا برا ویکھیا کرو بھی بہنا بیراواں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے تے نہیں بنائے ہوئے. کیا بات کیا بات. اے جڑی میں گل کیتی ہے تسی اگلے سال مینوں کوئی نہیں سدنا, ہی مینوں پاک کر. یہ بڑی باریک گل ہے میاں صاحب, یہ بڑی باریک گل ہے. کدی کسی نے پلاٹ ایک گٹھ بھی قابو نہ کری, 4 انگل بھی قابو نہ کری کسی دی زمین دے دے. وہ دیکھو جی وہ چوتھی منزل تے نا حضرت میاں صاحب لکھ لیندے نے چوتھی, ہاذا من فضل ربی. تے میں کہ سیمنٹ والا تیرے پیچھے بھیجدا ودا ہے, بجری والا تیرے پیچھے بھیجدا ودا ہے. حضرت جی اٹا تو پچھلی پولی دیاں چوک کے لا لیاں نے. ہاذا من فضل, ایک دے ہاذا من عذاب ربی نہ پڑ جائے. خدا را اپنے گھروں کو پاکیزہ رہنے دو. بات دور نہ چلی جائے, جہاں جی چاہے تم نماز پڑھ سکتے ہو. یہ جو آسانی ہوئی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا ایمان والو ہم نے تم پر احسان کر دیا. یہ احسان ہے. ایک بات اور بھی سنانی, اتنی جلدی تو میں جان نہیں چھڑتا, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا سونے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان کے پاس جمعے کا دن تو تھا, یعنی جنہیں جمعہ ہفتہ اتوار آتا یہ تھا, لیکن ایسے جیسے جمعہ ہمارا فرض ہے بطور عبادت, یہ ان کے پاس ہے. لو جی 2 مسئلے تو آڈے حل کرنے نے 2, اور اس تو بعد پھر میں تو آڈے کو اجازت لے لینی ہے. گھنٹہ لگے 2 لگے مقدر تو آڈے خوش ہوندے نے ہیں. اور یہ اگر آپ کبھی پڑھے نا خطابت کے اصولوں میں ہے,
خطیب کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسی بات کرے کہ قوم ریفریش ہو جائے. آپ کمپیوٹر کی بھی تو ریفریش کرتے ہیں نا, موبائل کو بھی تو کرتے ہیں. او بھائیا تو آنو بھی کرنا پہندا ہے کیا بات ہے. تاکہ تم اگلی بات اچھے سے سن سکو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب امت آئی نا تو ان کو دیا گیا جمعہ. اور جمعے کے بارے پتا کیا کہا؟ ادھر دیکھیں, دو روایتیں سناتا ہوں. ایک فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. میں تھوڑا پہلا مسئلہ حل ہونا ہے. فرمایا جمعہ باقی سارے دنوں کا سردار بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے عید بھی ہے. میں آ گیا پھر جی جمعہ عید ہے تو پھر او بیلی کی درجہ جڑا کہتے سن سال میں 2 عیدیں ہیں, تیسری کوئی عید نہیں ہے, میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ تو میں آ گیا آئے ہر جمعہ بھی عید ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سال میں 2 عیدیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہو جو واجب ہے جن میں جماعت ہے وہ 2 عیدیں ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو واجب نہیں پر عید ہے یہ ہو سکتا ہے, جیسے جمعے کا دن ہے. اب جمعہ عید بھی ہے, واجب بھی نہیں ہے, عید تو ہے نا. آواز کمزوروں والی ہے. تو پھر کہاں گئے جو کہتے سال میں 2 عیدیں, تیسری تو ہے ہی نہیں ہے. سنیا نے کٹ لی ہے, سنیا نے نہیں کٹی. اور آپ کو پتا ہے سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیے گا. ہاں او باجی 52 جمعے ہوندے نے, انہوں پوچھو جنہیں پڑھانے ہوندے نے. کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52. 52 جمعے سال میں ہوتے ہیں 52. تو میں کہ 52 جمعے یہ ہو گئے تے 2 اے چھوٹی تے وڈی 54 تے ایک عید میلاد النبی نو آکھیے. میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کہتا ویسے تسی کہندے کیوں؟ تو میں کہا جمعے تے آپ غور کر لینے ہیں. نسائی شریف حدیث نمبر 1047 اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر یہ مضمون نہ ہونا بتا رہا ہوں. نبی پاک سے جب پوچھا کہ حضور جمعہ عید کا دن کیوں بنا؟ نبی پاک نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن فوت ہوئے تھے. اللہ نے اس واسطے اس کو عید بنا دیا. پتہ چلا نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی گیا تب بھی عید ہے. نبی آئے تب بھی عید ہے. عیسیٰ علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام نبی گئے تب بھی عید ہے. اللہ نے تو نہیں بدلا. پہلے عیسی ان فوت ہوئے نے تو رہن دیو. فرمایا نہیں, نبی جب آئے تو امت کی عید ہے اور نبی جب جائے تو اس وقت نبی کی اپنی عید ہے. رب انعام و اکرام سے مزید نوازتا ہے. خیر بات دور نہ چلی جائے. جمعہ اتنی بڑی سعادت کہ باقی دنوں کا سردار عید. ادھر دیکھیں اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے دیوانے عاشق بیٹھے ہوں گے جو ابھی تک مکے مدینے نہیں جا سکے, تڑپ رہے ہوں گے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ادھر دیکھیے گا میرے دوست, میرے نبی پاک نے تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. کاش کہ ہماری توجہ ہو, کاش. میرے نبی نے فرمایا ان الجمعۃ حج الفقراء والمساکین. فرمایا یہ جمعہ غریبوں کا حج ہے. یہ جمعہ کو چھوٹی عبادت ہے یار, ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں. اس جمعے کو تو جو پڑھنے کے لیے پہلا بندہ مسجد میں داخل ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کرے. اور ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ جمعہ ہے کیا. اسی دکانوں تے ہی بیٹھے رہنے ہیں اور دکان والے پتہ کیا کہتے ہیں, اور ایک کالا تو پڑھا 1.5 والا میں پڑھ لما. میں کہا 1.5 تے ہی رکھی. سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں بھائی جمعے کی طرف توجہ کرو. اور میں آج آپ کو ایک اور مسئلہ بتاؤں, کسی مفتی سے پوچھئے گا. جمعے والے دن جمعے سے پہلے اپنے آپ کو تیاری میں مصروف کرنا چاہیے, غسل کرنے میں, اپنی صفائی کرنے میں, ناخن کاٹنے میں, جمعے کی تیاری میں یہ مصروف کرنا چاہیے. جمعہ پڑھیں, اللہ فرماتا وابتغوا من فضل اللہ, ہون باہر نکلو تے اللہ دا فضل تے رزق تلاش کرو. تے ساڈے کی ہوندا ہے 12 بجے تک دکان کھلی ہوندی ہے تے جلے امام خطبہ پڑھے دکان بند کر کے ہم جمعے کے بعد نہیں کھولتے. اور مرے پہلو بند کرنا ہے بعد کھولنا ہے. تو پہلو کھولی بیٹھا بعد بند کیتی بیٹھا. یا تے تسی موڑ مینوں سدنا نہیں تے یا موڑ آئی تو بعد تسی کو عمل والے پاسے بھی آ جاؤ گے.
آخری گزارش میرے دوست، میرے محبوب آئے، اتنا کرم ہوا، بتائیے اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں منائیں گے؟ لیکن رکنا، محبوب کی آمد کی خوشی میں جھنڈا بھی لگایا جا سکتا ہے، ادھر دیکھیے، لائٹ بھی لگائی جا سکتی ہے، جلوس بھی، لنگر بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا میلاد یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیت کریں کہ حضور میں امامے کا تحفہ دیتا ہوں، آپ ساتھ ڈھانپ کے رکھو، حضور داڑھی شریف کا تحفہ، حضور 12 سواری درود پڑھاں گا، حضور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، یا تحفہ، حضور میں اپنا ایک بچہ آپ کے نام پر دین کو دے دوں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، توجہ میری طرف، توجہ جی میرا بیٹا ادھر دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نا اپنے اڑوس پڑوس میں چند ایک غریبوں کے گھر دیکھ لیں، بغیر کسی نمائش کے آپ ان کے گھروں میں 2-4 گھروں میں راشن بھیج دیا کریں، کسی نہ پتا ہوئے تو آنو تے انانو تے رب یارا، یہ بھی میلاد ہی، حضور آئے غریبوں کی غریب پروری کرنے کے لیے، مسجدیں آباد کرو، اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت ہے، اچھے ماحول، بڑے بڑے، اور دعوت اسلامی زندہ آباد۔ یہ یہاں جو فیضان مدینہ ہے عباسی ٹاؤن ہے، عباسیہ ٹاؤن، واہ بھئی دیکھ رہو بھی میرے نام تے میں خود عباس کی ہو گیا ہی، ٹھیک ہے میرا ایتھے ایک مرلہ بھی تھا نہ نہیں، پر یہ مطلب یہ نہیں میرا نام تو چلتا ہے نا، کیا بات ہے، یہ محبت میں کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، آپ فیضان مدینہ میں جایا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، حضور غزالی زمان کے شہزادے سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب ہر جمعے کے دن محفل درود کرتے ہیں، وہ سنا کریں، سمجھ آ رہی نا جی؟ ہمارے سنیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں جیسے پیر اجمل رضا صاحب، مصطفی صاحب، حاجی عمران صاحب، حاجی عبدالحبیب صاحب، یارہ ان کو سنا کرو، انشاءاللہ اصلاح ہوگی، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کے آئیے۔ دوران گفتگو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اگر ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد